لوٹا فاطمہ روتی ہوئی دربار سے، لوٹا فاطمہ اس بات کا نہیں غم جاری چھین قسم ہے رات کی جب دن پر چھا جائے اور دن کی جب وہ چمک اٹھے اور اس کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، بس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، بس ہم اسے جلد ہی آسانی کے اسباب فراہم کریں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا، بس ہم اسے جلد ہی مشکلات کا سامان فراہم کریں گے۔ اور جب وہ سقوط کرے گا تو اس کا مال اس وقت اس کے کام نہ آئے گا۔ راستہ دکھانا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے اور دنیا و آخرت کے یقیناً ہم مالک ہیں۔ بس میں نے تمہیں برقی آگ سے متنبع کر دیا، اس میں سب سے زیادہ شقی شخص وہ تپے گا جس نے تکذیب کی، جھلایا اور منہ موڑ لیا، اور نہایت پرہیزگار کو اس آگ سے بجھا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارنا چاہتا ہو۔ وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتا ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سلطانہ و مظاہر
منزل الآيات في شأنه ومدلل الدلائل وبرهانه ومعلم الإنسان قرآنه وبيانه وجعل الأسماء الحسنى لأوصاف ذاته معرفة ذاته نحمده حمدا كثيرا دائما والصلاة والسلام على نور الإلهية والمركز الأنوار الإلهية وحقيقة الوجودية المحمدية والمدينة العلوم الهية صلوات كثيرا دائما والصلاة والسلام على نور الإلهية والعالم الكتاب الإلهية وأمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المهجلين غالب على كل غالب مطلوب كل طالب علي بن أبي طالب وأولاده الطاهرة المطهرة بتطهير الإلهية والملكوت كل شيء في هياكل البشرية أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق صلوات پڑھیں بلند آواز اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نبی نعرہ حیدری یا نبی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت پیش اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت پیش مل کر بلند آواز سے صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے جی جی بسم اللہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا جی جی مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ بات اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، تم خدا کی خوشی کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر ایسے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جو عورتوں میں سے، مردوں میں سے اور بچوں میں سے کمزور ہیں، بات بے بس ہے، بے کس ہے۔ یعنی خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کمزور مردوں کی، کمزور عورتوں کی اور کمزور بچوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، الہی تو ہمیں اس گاؤں سے نکال، اس جگہ سے نکال، اس قریہ سے نکال کہ جس کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، الہی تو اپنی طرف سے ہمارا ایک والی بنا، ہمارا ایک ناصر بنا، ہمارا ایک مددگار بنا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کی نظر میں کتنے سچے، کتنے اچھے، کتنے مقبول مسلمان ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا کو ضائع نہیں کیا بلکہ قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے قرآن کے قاریوں کو، قرآن کے حافظوں کو، قرآن کے مفسروں کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ پتا چل سکے کہ جو اللہ کی نظر میں اچھے، سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں، جب وہ مصیبتوں کے پہاڑوں تلے دب جاتے ہیں تو صرف اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ سے مددگار مانگتے ہیں۔ اچھے مسلمان کی علامت کیا ہے؟ مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں اللہ سے مددگار مانگے۔ کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا محمد عربی نے اللہ سے مددگار مانگا ہے یا نہیں مانگا۔ ارشاد قدرت ہوا میرے حبیب مانگ مجھ سے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب مجھے داخل کر، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور مجھے خارج کر، سچائی کے ساتھ خارج کرنا، اور تو اپنی طرف سے مجھ محمد کو ایسا مددگار،
دعا نہیں ہے جو ہو سکتا ہے قبول ہو. یا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا جیو. یہ میری آپ کی دعا نہیں ہے جو ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے رد ہو جائے. یہ دعا مانگنے والا ہے کون؟ یہ اللہ سے مددگار کون مانگ رہا ہے؟ یہ وہ نبی ہے جو شمس الضحیٰ ہے، واہ واہ. بدر الدجا ہے، کافر ورا ہے، نور الہدا ہے، معانی لا الہ الا اللہ ہے، مکتب قد جاءکم من اللہ ہے، اندلیب باب توحید ہے، خاور آسمان ہدایت ہے، والی ملک ولایت ہے، لسان یزدانیت ہے، پیکر حریت ہے، ترجمان وحی قدرت ہے، علم بردار آزادی انسانیت ہے، معلم اخلاق ہے، صاحب تاج ہے، صاحب الجود والکرم ہے، سید العرب والعجم ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، شمس العارفین ہے، سراج السالکین ہے، نبی الحرمین ہے، سرور کونین ہے، سید الثقلین ہے، جد الحسن والحسین. جیو. مجھ محمد کو ایسا مددگار عطا کر جو ہمیشہ غالب رہے. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مصطفیٰ نے جو اللہ سے مددگار مانگا ہے وہ فلاں ابن فلاں ہے. کسی نے کہا وہ مددگار فلاں ابن فلاں ہے. کئی نام بنتے چلے گئے، کسی نے فیصلہ نہ کیا وہ غالب مددگار ہے کون. آخر فیصلے کا وقت آیا. جو نام ملا تھا وہ سب کے سب وہاں موجود تھے. اس کے باوجود رسول دو جہان کو اعلان کرنا پڑا، لِأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا. اب میں تاریخ کے میدان میں پہنچا، جا کر کیا دیکھا؟ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے ساری رات جاگتا رہا، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے رسول کے لباس سے مس ہوا کہ ادھر رسول خدا خیمے سے آئے. دیکھنے والوں کو نے دیکھا بلکہ پکار کر کہا آئین علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ سلیمان نعرہ حیدری. علی کے بحر کا کوئی کنارہ نہیں، علی کے سوا مشکل میں کوئی سہارا نہیں. احد و خیبر و خندق پہ غور کر واعظ، علی کے بغیر نبی کا بھی گزارا نہیں. نعرہ حیدری. اللہ نے علی کی فطرت میں مشکل کشائی کو رکھ دیا. آج کے دور میں نے چاہا کہ میں تیر سکوں مگر میں تیر نہیں سکتا، کیونکہ میری فطرت میں علم تیراکی موجود نہیں. اس کے برعکس ادھر مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، اسے پتا چل گیا یوں راستہ لینا ہے، یوں آگے بڑھنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم انڈے لیتے ہیں، مرغی کے بھی اور بطخ کے بھی. تھوڑے عرصے بعد مرغی کے انڈوں میں سے مرغی کے بچے نکلے، بطخ کے انڈوں میں سے بطخ کے بچے نکلے. اب اکٹھے پیدا ہوئے، اکٹھے جوان ہوئے. چلتے چلتے پہنچے دریا کے کنارے پہ. ایک ہوا کا جھونکا آیا جس نے اٹھا کر مرغی کے بچے کو دریا میں پھینک دیا. اب مرغی کا بچہ تھا، تیرنا نہیں جانتا تھا، لگا ڈوبنے. ایک ہوا کا جھونکا آیا جس نے اٹھا کر بطخ کے بچے کو دریا میں پھینک دیا. اب بطخ کا بچہ تیرنا، مرغی کا بچہ تیرنا نہیں جانتا، لگا ڈوبنے. بطخ کے بچے نے دیکھا ساتھی ہے، ڈوب رہا ہے، فوراً چھلانگ لگا کر مرغی کے بچے کو دریا سے اٹھا کر دریا کے کنارے پہ صحیح سالم لا کے چھوڑ دیا. جب اس مرغی کے بچے کی جان بچ گئی تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اگر آج یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. نعرہ حیدری. لڑکھڑائی جو زبان لطف کے چلی یاد آئے، واہ واہ. کوئی مشکل جو پڑی حق کا ولی
یاد آیا. زندگی بھر تو بخن کہہ کے مکرنا سیکھا, موت جب سامنے آئی تو علی یاد آیا. ہم سے کہا جاتا ہے اگر علی موجود ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے, نظر کیوں نہیں آتے؟ جو شے موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے, جو شے موجود نہیں ہوتی وہ نظر نہیں آتی, وہ دکھائی نہیں دیتی. کسی شے کا نہ نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہی نہیں. اگر اسی بات میں قائم رہو گے کہ جو شے موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے اور جو شے موجود نہیں ہوتی وہ نظر نہیں آتی, تو پھر اللہ غائب, جنت غائب, دوزخ غائب, حضرت خضر غائب, حضرت عیسیٰ غائب, فرشتے غائب, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہو گیا؟ شیطان آ گیا. کدھر ہے؟ ارے او خدا کے بندو, جب خدا کے دربار سے نکال دیا گیا, جہنمی بنا دیا گیا, جس کا شر سے تعلق وابستہ ہے اس کے وجود کا حساب کرتے ہو, جو غائب رہ کے بہکا دے اس کے وجود کا حساب نہیں کرتے, جو غائب رہ کے ہدایت دے اس کے وجود کا حساب. یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے, کسی کا حاضر شیطان پر ایمان, کسی کا کل ایمان پر ایمان. نعرہ حیدری. یہی وجہ ہے ہر مومن مشکل وقت میں کیا دعا مانگتا ہے, کیا دعا پڑھتا ہے؟ دعائے ناد علی. دعائے ناد علی پہ ایک ربائی سنیں, مجھے اجازت دیں. ہیبت ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا, رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا, جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر, میں نے مشکل کی جبی پر بھی پسینہ دیکھا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. جناب سیدہ نے قادرہ دلانہ, کل فضل علام دلانہ, ظاہر ماتم بی بی قادرہ دلانہ. مولا بھائی طرف ابانیان مجلس دا رڈا وشایہ اپنی بارگاہ سے قبول تے منظور فرمائے, اور اے لنگر خرچ خراجات اپنی بارگاہ سے قبول تے منظور فرمان, اور اے ذکر ندیہ نسنا چکائے مدائم رکھی. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے جناب ذکر اہل بیت مہران علی رون کے فروز ممبر ہوں گے, بواز بلند تر صلوات پڑھے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعائے ظہور امام زمانہ. صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حسینیت, زندہ باد, حسینیت, زندہ باد, جزیدیت, مردہ باد. اہل بیت دشمن تے لعنت, پاک سیدہ دیا قاتلاں تے لعنت, آواز بلند تر صلوات. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بلند صلوات. اہل بیت سے جو رنجش کی بھول کرتا ہے, اہل
लाखों लाखों सजदे फजूल करता है। अली का नाम ले अपनी ताकत से, तेरी इबादत अल्लाह कबूल करता है। बोले मानारा हैदरी। ये न कहो कि दो शहजादों की जंग थी, उनके इरादे अलग हैं, इनके इरादे अलग हैं, उनके इरादे अलग हैं, इनके इरादे अलग हैं। लकीर खींच कर बतला दिया ये गाजी ने, इमामजादे अलग हैं, हरामजादे अलग हैं। सारे जागनों में डसावा, सारे नाज कर वखावा, मुर्शद मेरा हुसैन। सारे जगनों में डसावा, जियो सारे नाज कर वखावा, मुर्शद मेरा हुसैन। सारे जगनों में डसावा, माशाल्लाह जग दुनिया दी लजपाली भी ते तकदीर दा नाम हुसैन। मैं क्यों नामी सम फखर करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन। दर इस्लाम दी दुनिया ते तकदीर दा नाम हुसैन। मैं कुफर दा सीना चाक किता, उस तीर दा नाम हुसैन। सारे जग नूं मैं डसावा, सारे नाज कर वखावा, मुर्शद मेरा हुसैन। नाराए हैदरी। पर्दा पे हत्या जख्मी जिगर मुहम्मद दा, ते बेया कताल खतीजा थईए, ओ दरवाजे खबतोल जड़ा बहुतेर तरफ दी रहिए। टीटा चुप है दर नबियां दे मुँह चों, ओ गल निकल विसाख न गई है, जे खिदमत पाक मुहम्मद दी मरान को महंगी पईए। इस्लाम दिया दो दरबारां विच ते दो बीबियां खरियां रहियां, एक दी नबी दी, दूजी पाक अली दी, दोवें मावां दियां। एक 3 घंटे, दूजी 9 घंटे, ओ निर्वारण देंदियां रहियां। जे सच पुछदे हो अन दोवें जख्मी, दोवें कबर च रोंदियां रहियां। जरल बीबी दरबार गई आई, बीबी वन में दियो जालिमो महक मंगनैया। जालिमां ने की गवाही नीता पेश कर, सज्जा दसंद रखे आए, कबा तो सहत रखे आए। बीबियां दी जालिमा मेरे तहिया तो भी गवाहिन, जालिमा दा नाम मंजूर न। कोई बाबी तहरीर या खत पेश कर, पर्दा पे आता वदिया सना तद खावन लई। ते जिस वक्त ज़ैनब दी मां दा एक शिबर मिजाज नवार के कोरात तौर दिता ज़ारा दा, मेरे प्यो दा मिंबर संभाल लियाई। ते कानून दे बदला नहीं, तो हक में को आयो ना पे दे, मेरे पाक गवाह झुठला नहीं। बीबियां दी जालिमों हक मंगनाइयां, बीर सला जालिमां की बाबा दी तरीर हक पेश कर। तो बीबी रो रो कहंदी पुछ सरवर तो मैयार बतूल दा आए, पुछ सरवर तो मैयार बतूल दा। दिया मुस्तफा दी बाप मैं जड़ा डसाया आंदे अनहे कौन है ते ना है दचाया दिया मुस्तफा दी बाप मैं जड़ा डसाया आंदे अनहे कौन है ते ना है दचाया। नबी वन में था मेरी दी, मैं तेरे दरवाजे ते रुकदा रहा, इन्ना मां यरीद अल्लाह दी आयत पढ़दा रहा। लोगां नूं दसदा रहा, लोगो मेरा पुत्र कोई नहीं, मेरी
کلی دیے جرے دی دا نام ہے تدیرو کی اندی آئی آیتا والدر کو بابا امتیاں نے سارے آئے بابا تیری دین تیرے نوکران ماریا بابا تیری دین تیرے نوکران ماریا آیتا والدر کو بابا امتیاں نے سارے آئے بابا تیری دین تیرے نوکران ماریا 5 سال حسین دا سنہ نانے دی قبر تے آکے اچائن کر کے آندھے اٹھ سلطان نبیاں دے او ذرا قبر چوبا خیرے آکے او کیوں مارے آئے تیرے امتیاں نے میری مانو گھر وچ آکے ذاکر علیہ بیت زوار اختر منال صاحب اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ عمدۃ الواعظی شمس الواعظی شیریں زبان جناب سرکار علامہ شرافت حسین بٹ صاحب آپ سادوں کے ان کے افروز زمین پر ہوں گے بواز بلندتر سلوات بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا چند چہرے درود کی زحمت نہیں کر رہے جہاں بھی جب بھی یہ آیت تطہیر تلاوت کی جائے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے مل کے بلند آواز سے سارے دعا ہے محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے جو دعائیں اب اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں میرا مالک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے دعا فرمائے میرا اللہ آل محمد کے صدقے میں سید فرمان رضا شاہ جی مالک ان کی یہ صف عزا بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے قبلہ ایک دعا میں ہر مجلس میں ہر ممبر پہ عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں کہ میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی ماتمی عزادار علی ولی اللہ پڑھنے والے مومن کو موت نہ آئے جب تک وہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کر لے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا جو ہر مومن کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرا اللہ زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے اب بھیج اسے جو پردہ غیبت میں وقت کا محمد بن کے تشریف فرما ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے اجازت ہے سرکار میں مجلس پاک کی تلاوت فرماؤں دوستان گرامی اس مقدس بارگاہ میں میری یہ پہلی حاضری ہے میں پہلی دفعہ اس مجلس عزا میں حاضر ہوا اور خدا کی قسم قطعاً اس بات کا بوجھ میرے ذہن پہ نہیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہوگا کیونکہ مجھے پتہ ہے جب ہم سب کا امام ایک ہے تو پھر مزاج بھی ایک ہی ہوگا اس لیے پریشان ہو کہ آپ نے نہیں بیٹھنا میرے پاس وقت محدود ہے اور یہ ذکر لامحدود ہے اور آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ دن یہ راتیں منسوب ہیں
بنت پیغمبر جناب سیدہ کے ساتھ. لہٰذا میں انہی دنوں کی مناسبت سے 2-4 گزارشات کرنی چاہتا ہوں. پہلا جملہ پڑھ کے میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا اور میرا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا، کیونکہ یہ وہ قیمتی موتی ہیں آل محمد کے فضائل جو نیلام نہیں ہوتے. لہذا میں پہلا جملہ آپ کی سماعت کی نظر کر کے میں نے چیک کرنا ہے کہ کون بندہ کتنا بیدار ہے اور میں نے آپ کو کتنی زحمت دینی. دوستان گرامی، اللہ کی اس کائنات میں ہر کوئی بھیکاری ہے، آل محمد عطا کرنے والے ہیں. آپ جی سلامت رہیں سرکار. پریشان ہو کہ آپ نے نہیں بیٹھنا، انشاءاللہ یہ 2 منٹ کے بعد یہی مجلس جنت سے بہتر نظر آئے گا، کیونکہ یہ ذکر جو جنت کے مالکوں کا ہے. جملہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں ہر کوئی مانگنے والا ہے، ہر کوئی بھیکاری ہے، آل محمد عطا کرنے والے ہیں. خدا کی قسم انہوں نے اس در سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا جس دروازے سے مانگنا کوئی عیب نہیں. نہیں، جو بندے سمجھ گئے ہو میں انہیں سلام کرتا ہوں، جو نہیں سمجھے وضاحت کر دیتا ہوں. خدا کی قسم 2 علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، چپ رہو کہ مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہے گا. شاہ جی، کائنات میں اللہ کا دروازہ وہ واحد دروازہ ہے جس سے کوئی مانگے کوئی عیب نہیں، کیونکہ وہ غنی ہے، باقی محتاج ہے. اگر زمانہ اللہ سے نہیں مانگے گا پھر کس سے مانگے گا؟ کائنات کا ہر بندہ مانگتا ہے اللہ سے. لیکن شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، ہم شیعہ ان آل محمد کو مانتے ہیں جو اللہ کے دروازے پر بھی کبھی فقیر بن کر نہیں گئے بلکہ تاجر بن کے سودا کرتے رہے. آئے آئے آئے، آپ جی سرکار سلامت مل کے سارے عبادت فرمائیں. جی ہیں آپ سلامت رہیں. ہم ان آل محمد کو آپ جی سرکار سلامت رہیں. پاک بی بی آپ کو سلامت رہیں کہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. پہلی دفعہ سنیا کر جی آپ جی سلامت رہیں. خدا کی قسم سید جتنے بیٹھے وہ بھی دعا فرمائیں گے. غیر سادات بھی میرے بھائی ہیں. یہ سارا میں آج جو کچھ بھی ہوں نا آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وگرنہ بٹو کہ بندہ شیعہ نہیں ہوتا مولوی کہاں سے ہوتا. بے شک کئی بندے تو میرا نام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ان میں بھی کوئی پڑھنے والا بن گئے. یہ ترس ہے حسین بادشاہ کی مانگا، اور یہ ترس ہوا ہے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. میں آپ کی دعا لینے کے لیے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، ہم ان آل محمد کو مانتے ہیں. کاش وقت ہوتا میں مزید تفصیل پڑھتا، لیکن ایک نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں. جتنا سید بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اتنا پڑھ کے آپ کے سامنے آپ سے دعا لے لوں. کائنات میں محمد و آل محمد کا دروازہ وہ واحد دروازہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے اس سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا. اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری میرا ایک لفظ ذمہ داری پہ ہے، بعد میں فون کر کے اعتراض کرنے سے بہتر ہے آپ میرے جملے دھیان سے سننا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، کائنات میں آل محمد کا قبیلہ واحد قبیلہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے شاہ جی اللہ سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا. لیکن اگر کبھی کچھ مانگا بھی ہے تو صرف اس وقت مانگا جب وہ خود کہتا ہے کل مجھ سے مانگو، وگرنہ انہوں نے اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. چلو میں آسان کر دیتا ہوں، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو ان جملوں پہ دھیان دینا. قبلہ مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو. چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا. میں نے جملہ کہا ہے یہ وہ دروازہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے اللہ سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا. میں آسان کر دیتا ہوں، مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو. یہ جملہ میرا ذہن میں رکھنا تو نتیجہ سمجھ آئے گا. مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو. مثال کے طور پہ 30 لاکھ کا مکان ہو
50 लाख बंदे की जेब में हो। मौलवी साहब से कौन कहेगा कि किबला दुआ फरमाए, अल्लाह मियाँ ये मकान हमें दे दे? भाई दुआ तो वही करवाएगा ना जिसके पास 30 लाख पूरे नहीं होंगे, लेकिन जिसके पास पहले ही 20 लाख ज्यादा हो, फिर उसे जरूरत ही क्या है कि वो दुआएं मंगवाता फिरे। इसका मतलब है मांगता वो है जिसमें खरीदने की ताकत ना हो, मांगता वो है, आखिरी आदमी तक मुतवज्जे रहना, मांगता वो है जिसमें खरीदने की ताकत ना हो। फिर मुसलमानों घर जाके सोचना, जो नींद के बदले मर्जियां खरीद ले, जो अंगूठी के बदले विलायत खरीद ले, जो ज़रबत के बदले इबादत खरीद ले, जो रोटियों के बदले जन्नत खरीद ले, फिर उन्हें मांगने की जरूरत नहीं। आप ये सलामत रहे सरकार, मौला इन हाथों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा जो इस जिक्र में बुलंद हो रहे हैं। जो नींद के बदले मर्जियां खरीद ले, जो अंगूठी के बदले विलायत खरीद ले, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। समझो आले मोहम्मद का मुकाम क्या है, इनके एहसानात को पहचानो, इनके एहसानात को समझो। खुदा की कसम कायनात में हर कोई बना है लेकर, सैयद बने हैं देकर नहीं। जो बंदे अभी तक मजलिस से जनाब सैयदा में चुप करके बैठे हो ना, उनसे मेरी गुजारिश है, मैंने मिन्नत करके आपसे दाद नहीं लेनी, क्योंकि मिन्नत करके तो मैं दाद तब लेता अगर मैं किसी कमी का जिक्र कर रहा होता। दूसरा याद रखना, बिस्मिल्लाह, कोई तस्वीरें पा के पीर बनया, कोई कपड़े रंग लगा के थे, पीर इमाम हुसैन बनया, सारा कुर्बा करबल को हा के थे, आज नारे पाई करी 1.25 लाख नारा मिन्नत करके दाद वो लेता है। खुदा की कसम मुझे आले मोहम्मद की अता पे भरोसा है, मैं काजी के अलम पे हाथ रख के कह रहा हूँ, बावजू मिंबर पे खड़ा हुआ हूँ, मैं आज तक कभी बंदों की मदद का कायल नहीं। मैं मुसल्ले पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज्जत मांगता हूँ, आज तक किसी बंदे का सहारा लेके मैं जिक्र में नहीं आया। इसलिए जहाँ भी मैं मजलिस पढ़ता हूँ, मजमे की मिन्नत मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा ईमान है मजमे से मिन्नत करके दाद वो ले जो किसी कमी का जिक्र करे। मैं तो उन सरदारों का जिक्र करता हूँ जिनसे बड़ा कायनात में सरदार कोई नहीं। लेकिन जो बंदे चुप रह के मजलिस सुनने के आदी हो ना, उनसे मेरी गुजारिश है, ये याद रखना, मजलिस और जन्नत ये दोनों मुतरादिफ चीजें हैं। माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान मेरे सामने, आप समझते हैं मुतरादिफ किसे कहा जाता है? किबला जब दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हो, उन्हें उर्दू लुगत में मुतरादिफ कहा जाता है। लिहाजा याद रखना, मजलिस और जन्नत ये दोनों मुतरादिफ चीजें हैं, बस जगह बदलती है तो नाम बदल जाता है, वगरना चीज एक है। चुप रहोगे मुझे दुख होगा, मैं मिसाल दे देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जगह बदली नाम बदल गए, वगरना चीज एक है। जैसे किबला असगर साहब, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं पानी, ईरान में कहते हैं आप, चीज एक है। फर्श पे कहते हैं मजलिस, अर्श पे कहते हैं जन्नत, चीज एक है। पानी कहो तब भी प्यास बुझती है, आप कहो तब भी प्यास बुझाता है, मजलिस कहो तब भी राहत और सुकून है, जन्नत कहो तब भी राहत और सुकून है। इसलिए कोशिश किया करो मजलिस में जाके हुसैन की सबील से पानी पिया करो, ताकि कौसर के जायके का पता चल सके। मजलिस हुसैन में आके आले मोहम्मद के फजाइल पे खुश हो जाया करो, ताकि जन्नत के सरूर का मजा जमीन पर बैठ कर हासिल हो सके। मजलिस हुसैन में आके मोमिन का चेहरा देख के खुश हो जाया करो, ताकि जन्नत में बिरादर मोमिन का चेहरा देख के खुशी हासिल हो। अब जहाँ जहाँ बैठे हो सर उठा के मेरा जुमला सुनना, मजलिस हुसैन में आके आले मोहम्मद के फजाइल में बोला करो, ताकि कब्र की पहली रात मुनकर नकीर के सामने अली की विलायत की गवाही दे सके। हाथ उठा के मेरा जुमला सुनना, कोशिश किया करो मजलिस हुसैन में बावजू शामिल होके इबादत किया करो, ताकि जन्नत में
صلاۃ والے مومن بن سکو، کیونکہ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن کچھ نمازی ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ میں سارے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ نمازی ایسے ہوں گے، قرآن کہتے ہیں کچھ نمازی قیامت کے دن ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ اوپر سے لوگ پوچھیں گے ارے تم تو بڑے نمازی تھے، تم تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، تم تو بڑی عبادتیں کرتے تھے، پھر اتنی عبادت کے باوجود اب جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ بول کے کہیں گے ہم نمازیں پڑھتے تھے، ہم روزے رکھتے تھے، ہم عبادت کرتے تھے، لیکن صلاۃ والے نہیں تھے، صلاۃ والے نہیں تھے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا آخر یہ صلاۃ کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب، صلاۃ میرے دادے علی کی ولایت کا نام۔ آپ جی سرکار زندگی بہت شکریہ، بس دعا مل گئی میرے لیے یہی کافی۔ خدا کی قسم آپ میری توقع سے زیادہ بہتر سماعت فرما رہے ہیں۔ مالک آپ سب کی زندگیاں دراز فرما رہے ہیں۔ سمجھو آل محمد کا مقام کیا ہے۔ ہر کوئی بنا ہے لے کے، بات میری یاد ہے یا نہیں؟ مجھے پتا یاد ہی ہوگی، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک مولانا صاحب تھے تو اپنے مجمع کو جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ بات میں توجہ کرنا لطف آئے، مجھے پتا ہے ہر چیز آپ کو یاد رہتی ہے، اپنے بھولنے والوں کو تو ماننا ہی نہیں، لیکن آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک مولانا صاحب اپنے مجمع کو جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے کہ جہنم میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا۔ مولانا صاحب جہنم کا عذاب پڑھ رہے تھے، مجمع آپ کی طرح چپ تھا۔ اب ظاہر ہے بھائی مجمع بھی سچا تھا، جہنم پہ داد کون دے؟ مجمع چپ تھا، مولوی صاحب جہنم کا عذاب پڑھ رہے تھے۔ اور یہ بھی بلا فطرتی بات ہے کہ اگر مجمع چپ کر جائے نا تو پڑھنے والا بھول جاتا ہے، وہ بھولنے لگ جاتا ہے۔ مجمع چپ تھا، مولانا صاحب جہنم کا عذاب پڑھتے پڑھتے خود ہی بھول گئے۔ پھر پنجابی میں مجمع سے پوچھتے ہیں میں کتھے سا؟ اگو مجمع بھی پنجابی چاہ کیا سرکار جہنم میں اس لیے بات میری آپ کو یاد ہوگی۔ سمجھو آل محمد کا مقام کیا ہے۔ ہر کوئی بنا ہے لے کے، سید بنے ہیں دے کے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ جی مولوی صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا لیکن دلیل نہیں تھی، آؤ میں تمہیں دلیل دے دیتا ہوں۔ یقیناً بزرگ ذہنوں میں نام ہوگا، اللہ کا ایک بہت بڑا نبی گزرا ہے جن کا نام تھا حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام۔ نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سلیمان ابن داؤد۔ ہر کوئی بنا لے کے سید بنے دے کے۔ اپنے زمانے کا بہت بڑا نبی گزرا جناب سلیمان ابن داؤد۔ کتابیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پاک نبی ہے جو ایک انگوٹھی کے ذریعے جنوں پہ حکومت کرتا تھا۔ اس نبی کا تخت شیعہ سنی بھائیوں ہوا میں اڑتا تھا، اس نبی کا قالین ہوا میں اڑتا تھا۔ خدا کی قسم اگلے جملے پہ بندے کے دل میں علی کی ولایت، تو وہ چپ بیٹھا رہے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا نبی، ساری طاقت انگوٹھی میں، ایک انگوٹھی کے ذریعے اللہ کا نبی سلیمان جنوں پہ حکومت کرتا تھا۔ اس نبی کا قالین ہوا میں اڑتا تھا۔ ایک دن کتابیں کہتی ہیں ایک دن اس نبی کے ذہن میں نا خیال آ گیا، کتنی بڑی میری حکومت ہے۔ بس اس خیال کا ذہن میں آنا تھا، ہاتھ سے انگوٹھی پھسلی، سیدھی مچھلی کے منہ میں چلی گئی۔ صرف خیال آیا ذہن میں کہ کتنی بڑی میری حکومت، ہاتھ سے انگوٹھی پھسلی، مچھلی کے منہ میں چلی گئی۔ اب جن کو بلاتے ہیں جن آتا نہیں۔ اگلا جملہ بڑا باریک ہے، اللہ کرے ہر بندہ سمجھ جائے۔ پہلے انگوٹھی ہاتھ میں تھی، جن کو بلاتے تھے جن فوراً آ جاتا تھا، لیکن آج جب انگوٹھی ہاتھ سے نکلی، اللہ کا نبی نبی ہو کے جن کو بلاتا ہے جن آتا نہیں۔ میں کہتا ہوں بڑا کوئی بدبخت جن تھا جو نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ نہیں سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک، مجھے بول کے بتاؤ جو نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئے وہ بدبخت نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟
لیکن یہ بڑا بدبخت جن تھا جو نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آیا تھا. اس کا مطلب ہے بڑے بڑے قداور جن گزرے ہیں جو نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آتے تھے. میں جنوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن کوئی جن ناراض نہ ہو جائے کیونکہ جن مومن بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑا بدبخت جن تھا جو نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آ رہا تھا. پہلے نبی بلاتے تھے فوراً آ جاتا تھا, لیکن آج اللہ کا نبی سلیمان بلا رہا ہے. یہ جن نہیں آیا, آ کے اللہ کا نبی قالین پہ بیٹھا, قالین سے کہا اڑ. کہ سلیمان نبی رہا تھا, قالین اڑنا چھوڑ گیا. آخر اللہ کا نبی رویا, پریشان ہوا, جن کو بلایا جن بھی نہ آیا. قالین سے کہا اڑ, قالین اڑنا چھوڑ گیا. جب اللہ کے نبی سلیمان نے اپنی حکومت کی یہ حالت دیکھی, آخر اللہ کا نبی رویا, پریشان ہوا, کسی مشکل کشا کا واسطہ دیا. ہمارا متوجہ آخریات میں تھا, کسی معجز نما کا واسطہ دیا, انگوٹھی پھر واپس مل گئی. پھر اللہ کا نبی اسی طرح حکومت کرنے لگا کیونکہ ساری طاقت اس انگوٹھی میں تھی. اب کوئی مانے تب بھی یا کوئی نہ مانے تب بھی, لیکن حقیقت یہی ہے, وہ سلیمان نبی حکومت کرتا ہے انگوٹھی لے کے, اور علی حکومت کرتا ہے انگوٹھی خیرات میں دے. سلیمان نبی حکومت کرتا ہے انگوٹھی لے کے, علی حکومت کرتے ہیں انگوٹھی خیرات میں دے کے. اور شیعہ سنی بھائیوں, گھر جا کے قرآن پڑھنا, وہ انگوٹھی بھی فقیر نے علی سے مانگی نہیں تھی. اگلا فکرہ سننا, قیامت تک انشاءاللہ آپ کے مالک زندگی دے آپ کو, آپ کے ذہنوں میں رہے گا, آپ کی نسلوں تک یہ جملہ یاد رہے گا. مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں, آل محمد کی عطا پہ فخر. جملہ سن, انما ولیکم اللہ والی آیت آپ کو یاد ہو. علی بادشاہ سے فقیر نے وہ انگوٹھی مانگی نہیں تھی. قرآن کی تفسیریں کہتے ہیں فقیر آیا, نمازی نماز پڑھ رہے تھے, مدینے کا شہر تھا, کائنات کی سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی میں نماز ہو رہی, ادھر سے فقیر آ گیا. اس نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہلی صدا دی. یہ جملہ گھر سے سوچ کے نہیں آیا تھا, آپ کی ذہن میں آ گیا تو میں سنا دینا چاہتا ہوں. آپ کی سماعت کو دیکھتے ہوئے میرا دل کر رہا میں یہ جملہ پڑھا. فقیر آیا, اس نے آ کے مسجد کیا بچی, مسجد کے دروازے پہ پہلی صدا دی, کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے. علی نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے رہے, باقیوں نے نہ کسی نے کچھ دینا تھا نہ کچھ دیا. اس فقیر نے پھر دوسری دفعہ صدا دی, کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے. کسی نے پھر کچھ نہ دیا. کہ بلا جب دو دفعہ اس فقیر کو کسی نے کچھ نہ دیا, تیسری دفعہ اس نے وہاں آواز دی, اللہ کی طرف مخاطب کر کے کہتا, پروردگار گواہ رہنا, میں تیرے گھر سے خالی واپس جا رہا ہوں. کتابیں کہتے جب تیسری دفعہ اس نے اللہ کے ہاں آواز دے کے کہا, مالک گواہ رہنا, میں تیرے گھر سے خالی واپس جا رہا ہوں. بس اس کا اللہ سے سوال کرنا تھا, یا اس کا ہاتھ اٹھا جسے لوگ اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں, اس کا گھٹنے پہ ہاتھ اٹھا. علی بادشاہ نے رکوع کی حالت میں گھٹنے سے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پیچھے کر دیا اور فقیر انگوٹھی لے کے چلا گیا. بعد میں بندوں نے پوچھا, یا علی اس نے پہلے بھی تو 2 دفعہ سوال کیا تھا, آپ نے اسے پہلے انگوٹھی خیرات کیوں نہیں دی؟ علی بادشاہ نے فرمایا, بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ پہلے میں نے 2 دفعہ اس کی آواز کو سنا ہی نہیں تھا, میں نے پہلے 2 دفعہ تو اس کی آواز کو سنا ہی نہیں تھا, لیکن جب تیسری دفعہ اس نے وہاں سوال کیا تو پھر میں نے ہاتھ آگے کیا, کیونکہ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو پھر وہ مجھ علی کے ہاتھ سے دیتا ہے. جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں. آگے تو نہیں گئے آپ پھر, آج دنیا کہتی جی اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو.
مانگا جاتا ہے گھر سے. فقیر کی عادت ہوتی ہے وہ جس گھر میں جاتا ہے اندر سے جو نکلے وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا والوں ہم علی سے مانگنا چھوڑ دیں گے, پہلے ہمیں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی اور نکلتا دکھاؤ. نہیں یار چپ رہو گے, غلط فہمیاں بڑھ جائیں گے. فیصلہ کون بات کر. علی فرماتے جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو پھر وہ میرے ہی ہاتھ سے دیتا ہے. وقت میرا تمام ہو گیا, آخری بات میں کر رہا ہوں بڑی جلدی نتیجے تک آپ کو پہنچا کے. میں 2 جملے مصحف کے پڑھوں, اجازت ہے میں 2 جملے پڑھوں. علی فرماتے پہلے 2 دفعہ تو میں نے سنا ہی نہیں تھا, لیکن جب تیسری دفعہ فقیر نے وہاں سے مانگا تو پھر میں نے اسے خیرات دی. علی نے انگوٹھی دی, آیت بھی نچھاور ہوئی, ولایت بھی نچھاور ہو گئی. قرآن آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں, اگر قرآن کو سپیڈ و سپیڈ پڑھنا ثواب ہے, پھر اسے سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. خدا فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. خدا فرماتا ہے ایک ولی میں اللہ, دوسرا میرا رسول ولی ہے, اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. علماء سے پوچھنا یہ آیت کب اتری تھی, اس آیت کا شان نزول کیا ہے. شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا, یہ آیت اس وقت اتری جب علی بادشاہ نے اللہ کی راہ میں انگوٹھی خیرات میں دی. چلو ایک چھوٹا سا واقعہ تاریخ کا وہ بھی سنا دیتا ہوں, لیکن یہ جملہ کسی کی دل اوزاری کے لیے نہیں پڑھا, بلکہ تاریخ کی حقیقت سے پردہ ہٹانے کے لیے جو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. کتابیں کہتی ہیں جب علی بادشاہ نے انگوٹھی دی نا اور آیت اتر آئی تو ایک بندے کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں بھی انگوٹھی خیرات کروں, میرے حق میں بھی قرآن اترے. اب یہاں پہ روایتیں مختلف ہیں, کئیوں نے لکھا ہے اس نے 1 انگوٹھی خیرات کی, اور کئی علماء نے لکھا ہے کہ اس نے 40 انگوٹھیاں بنوائیں. اس نے 40 انگوٹھیاں بنوائیں اور مرضی کے فقیر کو بلا کے کہتا تو آنا, آئے ہائے میں تجھے نماز کی حالت میں رکوع میں انگوٹھی دوں گا, تو آنا میں انگوٹھی خیرات کروں گا, میرے حق میں بھی قرآن اترے گا, میرے حق میں بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی. علی کی وجہ سے, علی کے بغض میں, علی کی دشمنی اس نے انگوٹھیاں بنوائی. میں سوچ رہا ہوں نتیجہ کیسے اور کہاں پہ پیش کر دوں, وقت ہوتا میں تفسیر پڑھتا, لیکن صرف 2 جملوں میں خدا کی قسم 1 گھنٹے کی تقریر ہے جو مختصر کر کے میں 1 جملے میں سنانا چاہتا ہوں. اس بندے نے علی کی دشمنی میں, علی کی ریس میں 40 انگوٹھیاں بنوائی. ایک فقیر سے کہا تو آنا میں تجھے انگوٹھی خیرات کروں گا. کتابیں کہتی ہیں اس کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ اگر علی کے انگوٹھی دینے پہ آیت اتر سکتی ہے تو پھر میں بھی 40 دنوں میں 40 انگوٹھیاں خیرات کروں گا, میرے حق میں زیادہ قرآن کی آیتیں اتریں گی, میرے حق میں زیادہ قرآن نازل ہوگا, پھر میں بندوں کو سناؤں گا. یہ وہ آیت ہے جو اس وقت اتری تھی جب میں نے بھی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی. میں دنیا کو سمجھاؤں گا یہ جتنی آیتیں قرآن کی ہیں یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہیں, اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب میں نے بھی علی کی طرح خیرات کی تھی. خدا کی قسم چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا اس بندے پر جو سمجھ کے نہ بولا. تاریخ کا یہ جملہ ہے 40 دنوں میں فقیر آتا رہا, یہ 40 انگوٹھیاں, ہر روز 1 انگوٹھی خیرات کرتا رہا. لیکن کتاب کا یہ جملہ نہ ہوتا میں ممبر پہ نہ پڑھتا. میں غازی کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا بلکہ کتاب میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. یہ 40 دن 40 انگوٹھیاں خیرات کرتا رہا, لیکن جب 40ویں دن اس نے آخری انگوٹھی خیرات کی. یہ خیرات کر کے نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا, جا کے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے 40 دن ہو گئے انگوٹھی خیرات کرتے ہوئے, آپ مجھے بتائیں کیا میرے دیکھنا میری طرف, آپ مجھے بتائیں کیا میرے حق میں بھی کوئی آیت اتری ہے یا نہیں اتری, کیا میری شان میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. نبیوں کے نبی نے فرمایا آیت کا تو پتہ نہیں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ان 40 دنوں میں تیری نماز بھی نہیں.
سید بنے دے کے. یاد رکھنا کفن کا کپڑا چہرے پر آنے تک یہ جملہ یاد رکھنا. یہ خاندان مانگنے والوں کا نہیں. آخری جملہ فضائل کا، لیکن 2-3 منٹ کا تھوڑا طویل جملہ، پتہ نہیں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، پھر کب حاضری اور آپ کی زیارتیں ہوں. لیکن جو کہ غنیمت ہوتے ہیں وہ لمحے جو آل محمد کے ذکر میں. یہ مانگنے والوں کا خاندان نہیں، عطا کرنے والوں کا خاندان. میں اپنے موضوع کا بس آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن اب بھی اگر کسی بندے کو شک ہونا، پھر اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم بنت عمران کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے. پھر سننا یہ جملہ، یہ خاندان مانگنے والوں کا نہیں، عطا کرنے والوں کا خاندان. اسی ضمن میں آخری جملہ پڑھنا، پوچھو علماء سے. بڑا عالم بندے کے ذہن میں وہی ہوتا ہے جس سے اس کی واقفیت ہوتی ہے. چلو میں تو شیعہ ہوں، میں تو بادشاہ علی کی ولایت پہ جی رہا ہوں اور اسی عقیدے پہ مرنا چاہتا ہوں. لیکن جنہیں آپ بڑا مولوی سمجھتے ہیں نا، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم بنت عمران کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کا معجزہ نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے آئے ہیں، یہ 25 دسمبر ہمارے عیسائی بھائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت منائی. یہ حضرت عیسیٰ جو بنا باپ کے آئے ہیں، یہ بی بی مریم کا معجزہ نہیں، اللہ کا معجزہ. پھر پوچھو علماء سے، جب عیسیٰ اللہ کا معجزہ تو پھر بی بی مریم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب آئے گا بی بی مریم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ان کے کھانے جنت سے آتے تھے. نہیں، جو بندہ میرے ساتھ ذہنی طور پہ متفق ہے وہ بولے میرے ساتھ. میں آخری جملہ کیا ہے، بی بی مریم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے اس کا ناشتہ بھی جنت سے آتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی جنت سے آتا تھا، رات کا کھانا بھی جنت سے آتا تھا. لیکن آتا کیسے تھا؟ یہ 2 جملے سنانا چاہتا. قرآن شیعہ سنی بھائیوں کہتا ہے یہ جو بی بی مریم ہے نا، یہ منت ہے جناب عمران کی زوجہ بی بی حنا خاتون کی. بی بی مریم کے والد گرامی کا نام ہے جناب عمران. یہ بی بی مریم جو ہے یہ منت ہیں جناب حنا خاتون. قرآن کہتا ہے اس بی بی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. ایک دن اس بی بی نے درخت پہ بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو اپنے بچے کے منہ میں دانا دیتے دیکھا. جب تقدیر پلٹتی ہے تو پھر کیسے پلٹتی ہے دیکھنا کہ اس بی بی حنا خاتون کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. ایک دن یہ بی بی کھڑی دیکھ رہی تھی، درخت پہ بیٹھا ایک پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانا دے رہا تھا. اس بی بی نے اس پرندے کو بچے کے منہ میں دانا دیتے دیکھا. دانا دیتے دیکھ کے فوراً آسمان کو دیکھ کے کہتی ہے پروردگار اگر تو بیٹھے بٹھائے اس بچے کو رزق دے سکتا ہے، اگر تو بیٹھے بٹھائے اس بچے کو رزق دے سکتا ہے تو پھر مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. اگلا جملہ کمال کا کہہ دیا اس بی بی نے. بی بی نے کہا اگر تو اسے رزق دے سکتا مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. پروردگار اگرچہ میں 5 ہو گئی، اگرچہ میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، مالک بچہ پیدا کرنے کے قابل میں نہیں، تو دینے کے قابل ہے. جملے سننا یار میرے ساتھ، میری تعریف فرمانا. میری ماں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، میری دعا ہے غازی کے پہرے میں آؤ، غازی کے پہرے میں جاؤ، لیکن یہ جملہ قرآن کا یاد رکھنا. بی بی نے کہا پروردگار اگرچہ میں 5 ہو گئی ہوں، مالک میں تو تیری محتاج ہوں، تو کسی کا محتاج نہیں. اتنا جملہ کہہ کہ مریم کی ماں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی نظرت لک ما فی بطن محررہ. پروردگار اگرچہ میں 5 ہو گئی ہوں لیکن میں تیری بارگاہ میں منت مانگتی ہوں،
قرآن کی آیت ہے. مریم کی ماں نے کہا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں تیری بارگاہ میں منت مانتی ہوں کہ میرے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ مجاوری کرے گا تیرے گھر کی، وہ مجاوری کرے گا تیرے گھر کی، وہ نوکری کرے گا تیرے گھر کی. یہ بی بی منت مان رہی تھی. خدا کی قسم مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، آج بندے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ منت کہاں لکھا ہوا ہے. اور قرآن پڑھ کے دیکھو، یہ منت ماننا تو عیسیٰ کی نانی سے قرآن میں ثابت ہے. بی بی نے کہا پروردگار قرآن کی آیت ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، مالک میں تیری بارگاہ میں نظر مانگتی ہوں، میں تیری بارگاہ میں منت مانگتی ہوں، میرے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ مجاوری کرے گا تیرے گھر کی، وہ نوکری کرے گا تیرے گھر کی. لیکن شیعہ سنی بھائیوں، بے نیاز مالک کی مرضی، اس نے بیٹا نہ دیا، اس نے بیٹی دے دی. قرآن کہتا جب مریم دنیا میں آئی، مریم کی ماں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، آسمان کو دیکھ کے کہتی پروردگار میں نے بیٹا کہا تھا، تو نے بیٹی دے دی. مالک بیٹی اور بیٹی میں فرق ہوتا ہے. تو نے بیٹی دے دی، میں نے بیٹا کہا تھا، آپ کیا کرو؟ جب کہنا آپ کیا کرو، آواز قدرت آئی مریم کی ماں کو گھبراتی کیوں ہے؟ میں نے تجھے کوئی عام بیٹی تو نہیں دی، میں نے تجھے وہ بیٹی دی ہے کہ پڑھو کے بڑے بڑے بیٹے تیری اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میں نے تجھے کوئی عام بیٹی دی ہے، ہمیں بیٹی ہی بارے میں ہے. جب کہنا ہمیں بیٹی بارے میں، مریم کی ماں جناب مریم کو بیت المقدس میں چھوڑ کے چلی. یہ لفظ بیت المقدس نہیں، لفظ ہے بیت المقدس پر وزن مسجد. یہ مسجد کے وزن پہ آتا ہے، اس لیے بیت المقدس پڑھا جائے گا. آخری سطریں بیت المقدس میں مریم کی ماں مریم کو چھوڑ کے چلی. اب سارا دن بی بی مریم رہتی تھی حجرے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بی بی مریم حجرے میں رہتی تھی تو حضرت بی بی مریم کو پالتا کون تھا؟ قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس کی کفالت زکریا نے کی. نام تو قرآن میں جناب زکریا کا ہے، لیکن مجھے بول کر بتاؤ اصل حقیقت میں مریم کو رزق دیتا کون تھا؟ اللہ. کیونکہ حضرت زکریا تو باہر سے کنڈی لگا کے تالا لگا کے حجرے کا چلے جاتے تھے، سارا دن لکڑیاں کاٹتے رہتے. لکڑیاں کاٹ کے جب شام کو گھر آتے، آ کے حجرے کا دروازہ کھولتے، سامنے بے موسم پھل تازہ فریش کھانے بی بی مریم کے سامنے ہوتے. حضرت زکریا دیکھ کے فرماتے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ ہر کوئی بنا لے کے سید بنے دے کے. زکریا پوچھتے مریم کھانا کہاں سے آیا ہے؟ بی بی مریم مسکرا کے کہتی اس اللہ نے بھیجا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. قبلہ آپ اگر میرا مجمع مجھے اجازت دے تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے گزرنا چاہتا ہوں. اگر بندہ کسی وی آئی پی جگہ پہ مہمان بن جائے جہاں وہ بول نہ سکتا ہو، اتنی وی آئی پی جگہ ہو جہاں وہ بول نہ سکتا ہو، وہاں پہ بندے کے سامنے ناشتہ وی آئی پی آ جائے، بندہ بولتا نہیں لیکن سوچتا ضرور ہے کہ جب ان گھر والوں کا ناشتہ اتنا اچھا ہے تو دوپہر کا کھانا کتنا اچھا ہوگا، جب دوپہر کا کھانا اتنا اچھا ہے تو رات کا کھانا کتنا اچھا ہوگا. اب بی بی مریم رہتی ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر سے بڑا وی آئی پی گھر تو کسی کا ہو نہیں سکتا. مریم رہتی تھی اللہ کے گھر میں، مریم کا ناشتہ بھی جنت سے آتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی جنت سے آتا تھا، رات کا کھانا بھی جنت سے آتا تھا. میں کہتا ہوں مریم بولتی تو نہیں تھی، میری طرف دیکھیں، مریم بولتی تو نہیں تھی لیکن سوچتی تو ہوگی کہ جب جنت کا ناشتہ یہ ہے تو دوپہر کا کھانا کیسا ہوگا، دوپہر کا کھانا یہ ہے تو رات کا کھانا کیسا ہوگا. اور شہیدوں فرق ہے عیسیٰ کی ماں مریم میں اور حسین کی ماں فاطمہ میں کہ جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ زہرا. بلند پرواز کرے کمال حسینی لال، بولو بولو علی سردار کلندر. اتنی شان کی مالک بی بی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی، باپ کے نوکروں نے اتنی جھڑکیں دی،
18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہوئے. آباد رہو، زندگی دراز فرمائے. سارے جانتے ہیں یہ مجلس جناب سیدہ کا پرسہ دینے کے لیے ہم جمع ہوں. میں ممبر کے اصولوں سے واقف ہوں. جناب سیدہ کا مصحف پڑھنا آخری بندے کا حق بنتا ہے، جو آج کی مجلس میں آخری ذاکر پڑھے. لیکن مصحف کا ٹچ دینے کے لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے. ایک جملہ کہہ دے تو ہو سکتا ہے یہی رونے کے لیے کافی ہو جائے. آپ رونے کے لیے آئے ہیں اس بی بی کو جو 18 سال کی عمر میں ضعیف ہوئی. لیکن میں اس بی بی کے مصاحب کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جو 4 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی. آباد رہو، اللہ تمہارا پرسہ قبول کرنا. مجھے بول کر بتاؤ، میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں جو چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بول کے بتاؤ کبھی آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے سر کے بال 4 سال میں سفید ہو جائے؟ مجھے غازی کے علم کی قسم غلط کہوں، غازی شہنشاہ شفاعت نہ کرے، کائنات میں ایک گھر سیدوں کا ہے جس میں کوئی بی بی 18 سال کی ضعیفہ نظر آتی ہے، کوئی 7 سال کی ضعیفہ نظر آتی ہے، کوئی 4 سال کی ضعیفہ نظر آتی ہے. اللہ تمہارا ہائے کہنا قبول فرما. شرما کے پرسہ نہ دینا، شرما کے وہ روئے جسے اگلے سال تک یہ یقین ہو کہ وہ سیدہ کی مجلس میں رو سکے گا. لیکن جو گھر سے رونے آیا اس کے لیے ایک جملہ کافی ہو جائے گا. میں آپ کو حسین کی بیٹی سکینہ کے مصاحب کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. کون سکینہ ڈر سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی؟ ہائے کرنا دوسری سطر پہ. شاعر کہتا ڈر سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے بڑا زیادہ ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں ہم روتے صرف اس لیے ہیں کوئی کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، وہ مجرم مر جائے اس کے زنجیر اتر جاتی ہے. نہیں شاید میں سمجھا ہی نہیں سکتا. میرے ساتھ ذہن ملانا، میں ایک ہی جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے نا، شیعہ روتے ہیں، ہر وقت روتے ہیں. ان سے میری گزارش ہے دنیا والوں ہم روتے اس لیے ہیں کوئی کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، وہ مجرم مر جائے اس کی ہتھکڑیاں اس کے زنجیر اتر جاتے ہیں. میرے سر پہ قرآن رکھو، غلط کہوں بی بی شفاعت نہ کرے. کتابیں کہتی ہیں سیدوں کے گھر میں 2 قیدی ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی جن کے زنجیر نہیں اترے. مجھ سے پوچھو وہ 2 قیدی کون کون سے ہیں؟ ایک تیرا 7واں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، دوسرا مرد نہیں حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھی رہی. سجاد غریبوں والے قبرستان میں دفنا گئے. آباد رہو، آباد رہو. جب تیری آنکھ پرنم ہو جائے نا پھر اپنی بڑی سے بڑی دعا ذہن میں رکھنا. اجازت دو میں سیدوں سے غیر سیدوں سے سیدزادیوں سے معافی مانگ کے ایک روایت پڑھتا ہوں. اس روایت میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. رونا رلانا نصیب کا، جس دل میں قبر سیدہ ہے اسے تفصیل کی ضرورت نہیں. کتابیں کہتی ہیں تیرے 5ویں امام، 1.5 منٹ کی زحمت بھی نہیں لیکن توجہ کرنا، تیرے 5ویں امام سرکار محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک مومن آیا. اس نے آ کے 5ویں امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد دے کے کہتا سچی ماں کے سچے بیٹے. میں ایک سوال کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں. امام کی آواز آئی، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یہ مومن قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا میں نے سنا ہے تیرے بابا سجاد نے اپنی بہن سکینہ کو زنجیروں سمیت دفن کیا تھا. تو اتنا روئے گا جتنا میری شہزادی چاہتی، لیکن شرما کے پرسہ نہ دینا، چھولی پھیلا کے جملہ سننا. اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے تیرے بابا سجاد نے تیری پھوپھی سکینہ کو زنجیروں سمیت دفن کیا تھا. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام نے فرمایا تو نے بالکل سچ سنا ہے. وہ مومن کہتا مولا کہ زنجیر اتارنے کی اجازت نہیں تھی. امام بیٹھ کے رو رہے تھے یا کھڑے ہو کے رونے لگے. رو کے امام فرماتے اجازت تھی
زنجیر اتارنے کی. یہ مومن قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اگر زنجیر اتارنے کی اجازت تھی پھر تیرے پاپے نے اپنی بہن سکینہ کے زنجیر اتارے کیوں نہیں تھے؟ سید ماتم کر کے کہتا ہے خود انصاف کر اور میرا پاپا زنجیر کیسے اتارتا؟ کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک لوہے کے زنجیر تھے. گرمی کا موسم تھا, کھانا پانی ملتا نہیں تھا. دھوپ کی وجہ سے میری پھپھی کے ہاتھوں کا گوشت اتنا نرم ہو گیا تھا کہ لوہے کے زنجیر بدن میں داخل ہو گئے تھے, اور جہاں سے میرا پاپا زنجیر کھولتا میری پھپھی کے ہاتھوں کا گوشت اتر جاتا. سید رو رو کے کہتا رہا اور مسلمانوں میری مجبوری ہے. کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان. کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان. جب تک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. یہ تھے جناب دعائے امام زمان علیہ السلام. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ و علی ابیہ فی اجساد وفی کل ساحت ولیم حافظا قائد مناصر و دلیل معین حتی تسکنہ ارضکا تعمن و تفتیہ فیہا طویلا یا رب محمد اجل اللہ فرج آل محمد. مولا پاک پاک اس ذکر پاک دا صدقہ کر کے اس وسیلے دے نال جناب سید فرمان نقوی صاحب صحت و سلامتی دے, بخاری صاحب نو, چھٹا صاحب نو اور جتنے بھی مومنین نو تو مالک صحت و سلامتی دے نال نوازے رکھے. بوازے بلندتر سلام رکھو. کیونکہ بلا اجازت چیڈی گلزار صاحب بہت ہی نفیس اور نائس میرے بھائی نے گلزار صاحب مالک نے صحت و سلامتی دے. بیمار سنتے دعا نالی ٹھیک ہو گئے اور مولا دے بڑے پکے سچے رنگ نے مالک اولاد نال شاد بد رکھے. میرے بڑے بھائی نے میرے محسن نے میں نہ تو اجازت لے کے شروع کرا گا. گلزار صاحب جڑی اتنے کی انتظار کی مجلس یہ پتہ ہی نہیں کتنی لمبی پڑھنی ہے کتنی چھوٹی پڑھنی بھی ہے. ٹھیک ہے یہ انتظار ہے. میں جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جل وانا وبعد فلا يرى وكربا فشاهدا نجوى ملك الملك ويدبره تدبيرا صلوات الذي كان داعيا الى الله باذنه وسراج منيرا. اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خالق دی کرم نوازی دا تے کوئی جوہر سمجھ چ نہیں ہوندا جس دین خدا نو رنگ لائے او جوہر سمجھ چ نہیں ہوندا. ایک سورج کی بیٹھا ہے تے دوجا جنت نو ویچ دے گلیاں وچ. تو پیر علی دی گل کرنے اے دا نوکر
मेरा दिल करता पे कि मैं जनाब खतीजा तो कुबरा दी शान तक सीधा सुना। उस तो बाद एक शेर कसीदे दा ते शम्सुल ज़ाकिरीन फ़ख्रुल ज़ाकिरीन मुरक्का दर्द बहर मुसाइब मुसव्वर गम जनाब दाऊद अली अहमद साहब तशरीफ ले आए। जी बिल्कुल जी, पंजा दे 4 नहीं करने ते 6 भी नहीं करने, ठीक है जी। ये साढ़े मेहमान ने एक वाली की हैसियत रखने, एक नौकर की हैसियत रखने। मिंबर से आटा ला के लंबा पढ़ छड़न वाला बंदा बड़ा नहीं हो जाता ते ना छोटा पढ़ना बंदा छोटा हो जाता है। मैनू ये इतना ही बड़ा कि मैं सैया के मिंबर से कहती है बहुत कुछ, ठीक है जी। इस्लाम पे है एहसान हदीजा का ममनून अबद तक है रहमान खदीजा का, जिसके लिए खालिक ने ये दहर बनाए हैं, जिसके लिए खालिक ने ये दहर बनाए हैं, वो रहमत आलम है सुल्तान खदीजा का। अल्लाह के रास्ते में जो कुछ था लुटा डाला, अल्लाह के रास्ते में जो कुछ था लुटा डाला, यूं जारी रहा दी पर फैजान खदीजा का, यूं जारी रहा दी पर फैजान खदीजा का। जो सूराए कौसर की मिज़दाक़ है वो बेटी, जो सूराए कौसर की मिज़दाक़ है वो बेटी, दामाद अली कुल्ले ईमान खदीजा का, दामाद अली कुल्ले ईमान खदीजा का। सलावत पढ़ो। माशर में कुछ पीर मरीदों से कहेंगे हम खुद है परेशान तो तुम्हें अपनी पड़ी है। गुजार भाईजान पानी पीविए मुड़ के ते मुर्शद खड़िए चुन के, ठीक है जी। हुण पानी मुड़ के सारा जान पीने लग पे ते मुर्शद भी चुनती जाए सीख लो। ऐसे पीर ना फड़ो कि तुहाडे नालों पहलों पीरा कन फड़े होण कि तुसीं किस हिसाब विच बड़े सो पीर। ऐसे पीर फड़ो जिहड़े इत्थे भी तुहाडी इमदाद करन, माशरे च भी तुहाडी इमदाद करन। किबरिया दा राज फातिमा, मुस्तफा दा नाज फातिमा, किबरिया दा राज फातिमा, मुस्तफा दा नाज फातिमा, जीवे अल्लाह बेनियाज है, जीवे अल्लाह बेनियाज है,
مصطفیٰ دا ناز فاطمہ کبریا دا راز فاطمہ. جناب سید اعظم دن منایا جا رہا ہے شہادت مکمل پڑھنا آخری واعظ دا حق ہے اور میں حق تلفی کرنے والے نمان نہیں صرف اور صرف ایک بات پڑھا گا جدے جناب سیدہ دی شہادت سلسلے دی وجہ سے میرا حصہ ہو جائے صرف چند منٹ کیونکہ بادشاہ صاحب دے میرے پیچھے بیٹھے دیتے میں ایک جملہ آ کے اپنا حق ادا کرنا ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اب آپ کے سامنے مصور غم مرکائے درد شہنشاہ مصعب غم عکاس کربلا بقائے لا الہ کی طیب و طاہر تحریر پہ ولایت علی کا سجدہ ادا کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب ذاکر اہل بیت داؤد علی اور افضال موسیٰ رون کے فروز منبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں جناب کو فضائل و مصائب سے مستفیض کریں بواز بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علیہ وصل بدائبی تائیدو اون اللقا فی نبائبی گروہ من ورمن سیل جلیل علیاتکا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولاتی یا فاطمت و احسن اللہم انی اسألقا بحقی آسیہ بنت مزاحب اقسم فی ازائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام. رحمن الرحیم اللہ قریب اللہ اس انجمن دی اس صفحہ عذاب میں چھائے مقدس دربار قبول اور منظور فرمائے. میرے مالک جتنا تشریف فرمانے میرے مالک تمام دے حاجات اپنے مقدس دربار قبول اور منظور فرمائے. رحمن الرحیم اللہ قریب اللہ اس بستی اپنا رحم کرم فرمائے. میرے مالک واسطہ محمد والے محمد حجت خدا حضرت قائم علی محمد ظہوری تعجیل فرمائے. میرے مالک سامنے اس کا بڑا اسی وقت دے امام دا سابرہ فرض کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے والحمدللہ رب العالمین. رب صلی علی محمد علی محمد بآواز بلند صلوات. بسم اللہ پھر بھی بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
सलवात आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमसाइबिल हुसैन सलवात अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन सय्यदिल अरबे वल जामकियल मदनी की लाफी शाने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सलवात वही बाने अहले बैत सलाम अलैहि बहुत ही मासूम एहतराम सुनिश्चित साहबान तवज्जो है सर साहबान मजलिस हुसैन इश्क और असूल नमाज़े 61 हिजरी मोहसिन इंसानियत अलम बरदार रूहानियत हुसैन इब्न अली एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी उस यूनिवर्सिटी का नाम है मजलिस हुसैन अगर तुम थोड़ा थोड़ा तकलीफ फरमा के थे कोल आ जाओ तो मैं मेरा ख्याल है मैं अच्छा फील करूँ आ जाओ थोड़ा बुजुर्ग बेशक बैठ रहे कुछ नौजवान तो बैठते कि आओ नीचे आओ बिस्मिल्लाह बाजमात तो बैठे होते कि आओ आज मैं तुम फजाइल मजलिस ने सुना ताकि आज तो बाद मजलिस छोड़ के बाहर खड़ा होने वाला थोड़ी देर सोचते तो लगे उस यूनिवर्सिटी का नाम है मजलिस हुसैन एक पूरे निज़ाम तालीम का नाम है मजलिस हुसैन भाईजान जिस निज़ाम में फ़कत तालीम होवे तरबियत ना होवे वो फिर तालीम झगड़ा और फसाद क्रिएट करती है यानी झगड़े का सबब बनती है फसाद बनती है जिथे तरबियत होवे उस जिस निज़ाम की तरबियत भी होवे उस तालीम का फ़ायदा होता है हुसैन इब्न अली दी इस यूनिवर्सिटी के विच हुसैन बादशाह ने तालीम भी रखी है तरबियत भी रखी है थोड़ा बोलिया करो मजलिस तालीम भी रखी है सलवात पढ़ो ताकि मोमिन आ जाए तो जो है जनाब इस निज़ाम में तालीम भी रखी है और तरबियत भी रखी है मेंबर भी रखे हैं
فرش بھی رکھی ممبر تعلیم واسطے فرش تکبر مٹاون واسطے مجلس سے آ جانا کمال نہیں مجلس کو سمجھنا اور گھر لے کے جانا کمال ہے تو میرے بہت ہی واجب الاحترام سنی شاہ صاحبان بسم اللہ ممبر جیڑا ہے وہ تعلیم واسطے جی جی بسم اللہ فرش تکبر مٹاون واسطے جی یعنی جس طرح اللہ نے اپنی نماز امیر اور غریب نو ایک صف وچ رکھیا ہے یہ مجلس کا کمال ہے حسین ابن علی نے اپنی مجلس وچ امیر اور غریب نو ایک صف وچ رکھیا ہے تو سمجھ آ رہی ہے بھائی سمجھ آ رہی ہے یہ وہ مقام ہے جتھے غریب آ کے شرم محسوس نہیں کرتا اور امیر آ کے فخر محسوس نہیں کرتا عام کسی جگہ تے کسی جاگیردار رئیس دے نال کوئی مزدور آ کے بیٹھ جائے وہ اچھا فیل نہیں کرتا جو میرے برابر آ کے بیٹھ گیا ہے بھی میرا نوکر لیکن یاد رکھنا حسین بادشاہ دی مجلس کی خوبصورتی ہے جاگیردار رئیس فیکٹریاں دا مالک بیٹھیا ہوئے نال برابر آ کے مزدور بیٹھ جائے وہ اے سوچ کے جھڑک نہیں دیتا جو اے 13 نوکر نہیں اتنے سارے نوکر ہیں بولو جی بول سکتے ہو بھائی سمجھ آ رہی ہے بھائی یہ 13 نوکر نہیں اتنے سارے حسین بادشاہ کو منگن آئے اتنے سارے حسین بادشاہ کو فقیر بن کے آئے منگن واسطے اور میں نے کالم دین کا جملہ یاد آ گیا انہوں نے کیا کہ حسین بادشاہ دی مجلس حسین بادشاہ دا او خیم ہے جیڑا ہر آمن والے ہر واسطے کھلے ہے داد لینا ہور بات ہے کچھ پہنچا جانا ہور بات ہے میرا دل چاہتا ہے میں کچھ پہنچا جانا ہر آمن والے ہر واسطے کھلے ذات کی ہے ویلکم کوئی مسئلہ نہیں رنگ کی ہے کوئی مسئلہ وہ سمجھ آ رہی ہے امیر ہو غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں عقیدہ کی ہے کوئی مسئلہ مذہب کی ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی دروازے تے کھلو کہ تلاشی لے رہے ہیں تو تھوڑا مذہب نہیں چیک کر رہے ہیں لباس چیک کر رہے ہیں وہ لباس چیک کر رہے ہیں مذہب کدی نہیں پوچھے گا کہ کھڑا لیا قیمت 70 دی ادا ہو جاوے وہ اے سوچ کے تھوڑا عقیدہ اور مذہب نہیں پوچھدا کیوں حسین دی مجلس دا تعلق مذہب نال نہیں انسانیت نال ہے حسین دی مجلس دا تعلق مذہب نال نہیں کس طرح رہے بولو انسان پر بندے کو بندہ سمجھے نہیں اسی باہر کھلوما گے اندر جاؤں گے تو پھر مجلس ہے اسی نہیں جاؤں گے تو نہیں مجلس اسی مجلس دے محتاج ہاں مجلس حسین ساڑی محتاج نہیں ایدی دلیل ہے ساڑے پیدا ہونے تو پہلا بھی مجلس کھائی اسا ڈر جانے پھر بھی مجلس رہنا آنا اور جانا یہ فقط جڑا ہے وہ ساڑا اپنا عمل ہے اور اس دے فوائد جڑے نے وہ اپنے آپ میں دیکھو سوچے میرے جامن دے نال مجلس حسین نا یہ ڈیوٹی انجمن دی ہے کرواون والے خود خدا دی ذات جی 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 میں قرآن دی آیت پڑھی ہے میں اس کے نظر دے نال جملہ پہنچانا چاہنا ہوں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو بسم اللہ تائید ہو گئی میں تمہارا ذکر کروں گا مجلس حسین چ بیٹھ کے درود پڑھنا لے ہو واہ واہ کرنا لے ہو اور زینت پڑھنا لے ہو آؤ دیکھو مجلس حسین کا مقام کیا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا بندہ وعدے تو کر سکتا ہے او اللہ ہے فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تھوڑا ذکر کروں بھائی سمجھ آ تسی میرا ذکر کرو میں تھوڑا ذکر کروں کون سمجھے جڑے بندے ہون پہلی باری مجلس سے چاہیے انہوں نے گل نہیں جڑے بندے بچپن تو لے کے ہون تک ذکر حسین سن رہے ہیں ان بندے میرے گل کی تائید کر دیں گے جی میں حسین بادشاہ اللہ دا ذکر کیتا ہے نہ کسی نبی کیتا ہے تو نہ کسی ولی کیتا ہے یعنی چلو میں بات دی تھوڑی توضیح کر دے میں تھوڑا ایکسپلین کر کے
شاید میں پہنچاؤں کامیاب ہو جانا. یاد رکھنا قیام تو لے کے سجدے تک تو سجدے تو لے کے لوکے سنا تک حسین بادشاہ اس انداز نال مالک یا لم یزل دا ذکر کیتا ہے. ہن 24 گھنٹیاں دے وچوں اس اپنا وعدہ پورا کر دیتا. 24 گھنٹیاں وچوں بھائی جان کو لمحہ ایسا نہیں جس لمحے وچ حسین دا ذکر نہ ہوتا ہو. جی 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 اذکرکم میں تھوڑا ذکر کرتا. ایک بندے دا وعدہ نہیں، اللہ کا یہ اللہ کا وعدہ. ایسا مطلب ہے بندہ مجلس نہیں کرواتا. وہ نہیں بولے یہ خدا کی ذات کرواتا. فاذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تھوڑا ذکر. اور کبھی بھی ذکر حسین کو چھوڑ کے اگے پیچھے انج نہیں جانا جو بارگاہ حالی ہو جائے. نا 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 یہ بات نوٹ کرو، یاد رکھنا یہ ہستیاں عام نے جنہ کا ذکر ہے، یہ عام ہستیاں نہیں. یاد رکھنا انہاں دا قدم مکے آوے تے مکہ معظمہ ہو جاتا ہے، انہاں دا قدم مدینے آوے تے مدینہ منورہ ہو جاتا ہے. میں بڑیاں دادا تواڈے کول لئیاں نے، چلو مجلس ہون دی جے چھو پیغام مل جائے. انہاں دا قدم نجف اشرف آوے تو نجف ہی رہنا، اشرف ہی رہنا. انہاں دا قدم کربلا آوے تے کربلا جنگل ہی رہنا. بولو محلہ بڑھ گیا. انہاں دا قدم اگر کاظمین آ جائے تو کاظمین ہی رہنا، کاظمین شریفین ہو جاتا ہے. انہاں دا قدم اگر مشہد آ جائے تو مشہد ہی رہنا، مشہد مقدس ہو جاتا ہے. کیڑا بندہ یار کنا سترہ تے بولتا ہے. امید ہے بابا جی یہ جملے تے منو بندے کلا نہیں چھوڑن دے. کھڑا لیا یاد رکھیں جتھے 14 دا قدم آ جاوے اس نو مجلس حسین آتا ہے. جتھے 14 دا قدم آ اس کو مجلس حسین. مجلس وقت ضائع کرن دا نام نہیں. میں تے کو آکھے میرا دوست بھی ہوتی آوے گا تو پھر چلو ملاقات ہو جائے نا، تو بھی آنے میں بھی آوانا ملن نا. چاند چیزاں دے بندوبست کرن دا نام مجلس حسین نہیں. زمین تے جنت دا نام مجلس حسین. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ زمین تے بولو بندے حیران ہو گئے جنت کہہ دیتا ہے. جتھے 14 ہون وہی جنت ہوندی ہے. جی 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 جتھے 14 ہون بولو یار وہی جنت ہوندی ہے. وہی جنت. یہ وقت ضائع کرن دا نام نہیں مجلس حسین. کچھ پہنچاون دا نام، تعلیمات معصومین دا نام مجلس حسین. حسینیت نو بچاون اور یزیدیت نو مٹاون دا نام مجلس حسین. اللہ اکبر. زمین تا جنت دا نام ہے مجلس حسین. اور علامہ شیخ جعفر شستری فرماندے نے خصائص حسینیت میں اپنی اکھاں نہ پڑھ چکے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ مجلس حسین دی مثال اسی طرح یہ جنہیں حسین دے روزے دی مثال ہے. ہوئی جی میں روزے انہوں نے آگے پہ لکھی ہے. انہوں نے کہا جی میں بات نوٹ کرو. انہوں نے کہا جی میں حسین دے کوبے تلے حسین دے روزے تلے دعا رد نہیں ہوندی، اسی طرح مجلس حسین اچ بھی دعا رد نہیں ہوندی. جڑے کرو آبو کوشش کرو اپنے ذہن وچ دعا بنائے کیا اتنے آ کے پھر 14 دی کچہری وچ پیش کرو کہ بادشاہ ساڈی ہے دعائیں ساڈی ہے دعائیں ساڈی. جتھے 14 ہون اتھے بھی قبول نہ ہوے. دنیا دی کیڑی جائے جتھے پھر قبول ہو؟ جتھے 14 ہون اتھے تے قبول ہوندی ہے نا. اتھے آ کے پھر انہاں کو منگو. اللہ اکبر. یہ جگہ عام نہیں. آج ممبر حسین تو ذکر فضائل و مسائل پڑھیا جا رہے ہیں، لیکن مجلس کی اہمیت کی ہے، اس دے آداب کی نے. ناراض ہو گئے ہو؟ بزرگاں کو معافی مانگ کے میں پیغام نوجوانوں واسطے دے رہی ہوں. بزرگ تے اللہ سے سیکھ کے پڑھ رہے ہیں. اس مجلس ہر چیز کی وجہ ہے. مسجد کیوں جا رہے ہو؟ جی نماز واسطے. سکول کیوں جا رہے ہو؟ کی وجہ ہے؟ تعلیم واسطے. مجلس کی وجہ جڑی ہے وہ 3 ہے. دس دے وجہ. پہلا 22 ہے جی 22 عبادت.
दूसरा बाइस है बाइस बरकत, तीसरा बाइस है शायद मैं पहुंचाने कामयाब हो जावा, तीसरा बाइस है बाइस हिदायत। एदा मतलब है जिहड़ा इत्थे आके बहंदा है वो इबादत विच बहंदा है। एदा मतलब है जिहड़ा इमाम बारगाह दे अंदर आके इत्थे आके बहंदा है वो बरकत विच बहंदा है। एदा मतलब है जिहड़ा इत्थों जाके उत्थे जाके सियाणी गल करदा है ओदे जाके गल करन तो पता लगदा है जो बाइस हिदायत वाली जगह तो आया है। समझ आ रही है? ये साडे आण ते जान ने दसना है जो इबादत है। समझ आ रही है भाई? साडे बाहर ने दसना जो ये बरकत वाली जगह है। साडे गुफ्तगू करन तो पता चलना चाहिए है जो मजलिस हुसैन मजाक की जगह नहीं, आदत नहीं, ये हिदायत की जगह। दाऊद अली वाहिद जाकिर है जिसने दाद की कभी परवाह नहीं की थी, कोशिश की। मजलिस हुसैन वो वड्डी नहीं होती जिस बहुत तादाद हो। मजलिस हुसैन वो वड्डी नहीं होती जिस पढ़ने वाले की लंबी तादाद हो। याद रखना मेरी कौम, मेरे नौजवान, याद रखना मजलिस हुसैन वो वड्डी होती जिस पैगाम वड्डा हो। जड़ा जाकिर पैगाम छोड़ के नहीं जाता वो जिक्र हुसैन भी शक न करे, क्योंकि अल्लाह कितनी बाबरकत जगह जिथे 14 उम्र बंदा किसी पीर को जावे तो कोशिश करता है इसके को मैं उठा ना, जिथे 14 उम्र बंदा छड़ के बाहर चला जाए नाराज हो गया। असी भी शामिल हाँ, असी भी थोड़े नाल शामिल हाँ। असी इन्हां बातां ते होर करनी है। जाकिर दी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो उसको ये सोच के पढ़ना चाहिए जो मैं 14 की कचारी च खड़ के पढ़ रहा। सुनने वाला इसी तरह सुने जिस तरह मैं 14 की कचारी च सुनने वास्ते आया। इसके बाद छत शरीफ फरमाने आओ बावजू आओ ख्यालात पाक लेके आओ, चूंकि हुसैन बादशाह का ताल्लुक जो मजहबा नाल है इंसानियत नाल। इंसानियत मिराज का नाम है मजलिस हुसैन। अल्लाह सब नू इस सफियाजान समझने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी मजलिस कभी भूलनी नहीं, कोशिश करनी है ये बात आगे पहुँचाओ, याद रखनी है। कायनात की पहली मजलिस करवाई है रसूल दी धी ने, रिहाई हुई है तो मेरे पाक साहब फरमाया यजीद मलाउन को मैंने इजाज़त दियो जिथे मैं अपने वीर हुसैन का जिक्र करवावा। शाम दी औरतां या कौन समझे ते हुसैन बादशाह दी पाक बहन रो के फरमाया कोई बीबी रह गई होवे जिस मैनू पत्थर ना मारिया होवे। मैं आलिया का सर हाजिर सिर में पत्थर मार सकती है। फरमाया मैं टुर जाना है इत्थे मैं तुहाडे कोल एक अमानत छोड़ के जा रही हाँ, हो सके तो मेरी सकीना की कबर ते आके दुआ मंगिया अल्लाह तुहाडियां दुआवां कबूल फरमा ले। फरमाया हो सके तो मेरे 4 साल की बतूल की कबर ते आके पानी छिड़के जी बीबी पाक ते फाजिल। फरमाया हो सके तो साड़ी सकीना की कबर ते आके चराग रोशन करे। कौन समझे इस इलाके आलिया बीबी इंज नहीं, इस बीबी ने जिस मुल्क को मर्दा फतह ना किया हाँ उस मुल्क में बीबी पाक ने बदे हथा नाल फतह किया और फाती हो गई। कौन समझे बीबी का दिन है, चूँकि मैं खासर जाकिर नहीं हक तलफी नहीं मैं कर सकता। आखिरी खतीब वाइज ने जाकिर ने शहादत पढ़नी है, चलो मैं 2-4 जुमले इस पाक सहन में ये भी तो सानी बतूल है आई तो सारे रोन वास्ते हो। याद रखना माँ भी दरबार गई है, धी के दरबार गई है। माँ और धी के दरबार जो फर्क कितना है, माँ दरबार गई तो हाथ खुले हो यार। मनु हाय दस कि केड़ा बंदा है जेड़ा हुसैन दी भेड़ हम में चाहे कर सकता है, केड़ा बंदा जेड़ा रोन वास्ते आया है। माँ दरबार च गई तो हाथ खुले आन, धी दरबार च गई है हाथ बंधे हो। बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। पिन्नण वाली जगह है
یہ جڑا وقت ہے نا پیننا ہے اللہ تھوڑے کرسے قبول فرما لے ماں تدھی دے دربار گکھڑا لیا فرق اتنا ہے ماں دربار گئی آئی تے سر تے چادر آئی نہ لو وہ تھوڑی مرضی دی بات ہے ہائے ہر بندہ کر سکتا ہے اس علاقے آلیا ہی اور مان شیعہ نو کھا گیا ہے حسین دی بہن دربار گئی تے سر تے چادر ہوئی او میں صدقے جاوا او میں صدقے جاوا او میں صدقے جاوا اس بی بی پھر نماز بھی پڑھی تے چادر تو بغیر اے عشق دی نماز ہے پھر اپنے مالک کو واقعہ مالکہ وہاں پڑھ دیا پاک نماز تے بھی پہلی باری باج دکھا دی کون سمجھے انہا ہستیاں ایک اور نور روحانیت کون سمجھے اس علاقے آلیا میں ڈھیر سارا سوچی ہے اس بی بی کا لقب ہے ام المصائب بھائی جان میں ڈھیر سارا سوچی ہے جو بی بی نو ام المصائب کیوں رکھیا اس بی بی کا وڈا مصائب کی یہ یقیناً جڑے بندے ہلکے کھڑ کے ماتم کر دے ہو اور ماما دیا جوڑیاں جو سیداں دے دکھ سن دے آئی ہو انہاں بندیاں دی ہائے میری کرنا کا یاسی اس علاقے آلیا اے وجہ دے سب تو بڑا مصائب جو میں سمجھ سکیاں کمینے دا دربار تے علی دی شریف دی پیشی امیر بندہ جیسا ہائے نہیں کی تھی ہائے تک کر سکتے ہو نا وہ میں صدقے ہوں کمینے دا دربار تے علی دی شریف دی پیشی کون سمجھے پردیدار میری ماما بہنا تو اڈے ونڈے دا بہنے اس علاقے آلیا جڑی بی بی اپنے پیو دے سامنے قرآن دی تلاوت نہیں کرتی اتنی باپردہ پوچھیا گیا کتھے کھلوتی ہے آلیا ہائے تا کر سکتے ہوگا او میں صدقے ہوگا کتھے بڑی عدد دارے سے پوچھیا کتھے کھلوتی ہے میں رک گیا بسم اللہ کرا بسم اللہ میں بسم اللہ کرا مالک وقت سلامت میں صدقے ہوگا ساڑی ملت دا سرمایا مالک نہ علماء دا سایا ساڑے سرام تے قائم جاتا اس علاقے آ رہا ہوں چھوڑو بس قبلہ کا انتظار ہے بس میں مقامہ ایک بیٹھ کرا قبلہ بڑے ادب دلال اسلامی پوچھیا ہے کتھے کھلوتی ہے آلیا یہ تسی ہائے تک کر سکتے ہوگا بڑے ادب نال اس علاقے آ رہا پوچھیا گیا بی بی پاک کہنے آدھا کتنے شہرہ جو آئے ہو بی بی آدھی ہے 36 آدھا کتنے بھیرا مارے گے بی بی آدھی ہے 9 آدھا تکلیف کتے چوکھی ہوئی ہے بی بی آدھی ہے ہون تھوڑے ہم سمجھے آدھا ہے 9 بھیرا مارے گے 36 شہرہ جو آئے ہو تکلیف ہون کی ہوئی ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا ہلکے دا ماتمی اتحائی نکل دا کہ کھڑا رہا ڈہاں نکل گئی ہے نات کے قرآن دی آیت القبرہ رو کیا دن حرامیاں میں تے کدی اپنے بابے دنار نہیں بولی میں صدقے ہوا میں تے کدی اپنے بابے دنار میں تیرے جی حرامی جنار بولنا پہ گی اے بڑا مسائب بی پاک آلی نانے دے دین دے تحفظ و بقا دی حاضر پھر مدینہ چھوڑیا جتنی بار چھوڑیا مدینہ نانے دے دین دے تحفظ و بقا دی حاضر مجھے جتنی بار چھوڑیا بی بی پاک نے نانے دے دین دے تحفظ و بقا دی حاضر پھر مدینہ چھوڑیا مختصر جا قافلہ دمشق دا مقام او جتنے قافلے آگے قیام کر دیا بی بی پاک نے جانے کیڑا خیال آیا فرمایا اما فضا اما بہنہ تو بیراوان دی نشانیاں بڑیاں پیاری ہوتی ہیں اما میں بولنے ڈالے ماں دی تھی نہیں میں صدیقہ دی تھی یار اما ذرا ویکھو نا اما اینا درختہ میں جو درخت ہے نا جس درخت دے نال اینا میرے وید سارا انسان کھڑی کی دی جائے اما ویکھو تو صحیح ہو درخت ہے یا مسلمانہ کٹ چھوڑے ملکہ عزن جبال سین پاک فضا موسن صداب بی بی پاک گینے ڈھا نکل گئی ہے فرمایا لی دی دی برادہ زندہ موعظہ ویگ ٹانیاں چہون پیا وہاں گئے
کر لی ہائے زندگی دا پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا ہائے کر سکتا ہے اس علاقے والیا ٹانیاں چہون دا نام آیا ہے بس میں حکمہ نہیں کرنا ہے ٹانیاں چہون دا نام آیا زخمی تلیاں دا آسرا لے کے بی بی پاک اٹھے نے اور میں صدقے ہوں ٹر پہ نے پردیدار میری ماما بہنا پھر توڑے وڈے دا بہن ہے جس بہن دا ہک مارا جائے تے محلے دی 100 عورت موقانی پڑھ کے آوے کہ وہ بہن کدی تھکی نہیں ایک ایک دے گل لگ کے رو رو گیا دیئے میرا تے نواب مارا دی کرین صاف جدا ہووے ہی نواب سکھ دی وزی آئی علی دی جو میں بیران روما اصلاح کیا رہا کون سمجھے سکھ دی وزی آئی علی دی جو میں بیران روما کوئی منو واقعی تیرے اکبر دا رمان تیرے غازی دا رمان وہ میں سن کے ہوا اصلاح کیا رہا کون سمجھے اے وجہ یہ سی مٹیاں تباہ کے رونے یا بی بی پاک اس درخت دے قریب آئے نے مجلس ہوئی ہوتی ہے جنہی روحانیت آتی ہے روحانیت مجلس پاک کی چہالہ کو وضو پہ کر دیئے جنہی رہ گئی ہو خدارا میری دعا ہے مالک کائنات کے ان آنکھاں دا بھی وضو ہو جائے ٹانیاں نہیں کہ بلا مقانیاں سمجھ کے انجہان نہ لائے ہیں ترے وین کی تنہ پہلا وین کر کیا تنویر حسین پکھی پہ مرتے نے آلیا اجاں جے دیئے دوجہ وین کر کیا تنویر حسین دعا منگو شاءاللہ ہون میں یزید دربار نہ جاتا پھر تریجہ وین کتاب علیہ لکھیا مکمل نہیں ہویا اللہ لعنت کرے زبیر تمیمی ملونے بے شمار سید معافی دے وے اس نے ہاتھ ہچ اجر رسالت آئی چلو میں تھوڑا جا بیان کر دینا اصلاح کیا لیا کی میں پڑھساں تے کی میں برداشت